کوئی ایک اختلاف مجھے لا کر دکھا دیں امت کی اس معلوم تاریخ میں جو متن کو پڑھنے سے ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے امت کی اختلاف ایسے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ زانی، شادی شدہ، غیر شادی شدہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ 100 کروڑوں کا معاملہ ہونا ہے۔ رجم زیر بحث ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں میں عرض کرتا ہوں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ ذرا اس آیت میں اختلاف پیدا کر کے دکھائیں، فہم سے کر کے دکھائیں۔ کیسے کریں گے؟ نہیں، کیسے کریں گے؟ آپ روایت کی بنیاد پہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ترتیب ٹھیک کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ نہیں کیا کہ ہم دو قرآن کھول کے بیٹھے تھے اور وہاں تو اتنے مبہم الفاظ تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تخصیص ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نذیر للعالمین ہے، وہ قیامت تک کی آخری حجت ہے۔ لیکن یہ جان لو کہ غامدی صاحب انکار حدیث پر ہے۔ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ امام اعظم سراج الائمہ نے جب یہ رائے قائم کی، خود ان پر ان کے زمانے میں کیا کیا الزامات لگے؟ ان کو یہی کہا گیا کہ یہ تو استخفاف حدیث کر رہے ہیں، یہ تو انکار حدیث کر رہے ہیں، یہ تو قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں حدیث کو۔ یعنی یہ جو فقہ حنفی آپ کے سامنے موجود ہے، اس وقت موجود ہے مرتب صورت میں، یہ خود امام حنیفہ کے جو مفتہ بھی اقوال بعد میں مرتب کرتے ہیں نا صاحب ترجیح پہ، 80% آراء سے مختلف ہے فقہ حنفی جو اس وقت موجود ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھائی آج ہمارے بھاگ کھلے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی محترم، جو عمر میں مجھے ابھی انکشاف ہوا ہے جب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی مجھ سے 10-11 سال چھوٹے ہیں، لیکن علم میں، تجربے میں، شخصیت میں ہر لحاظ سے مجھ سے بہت آگے، بہت بڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن الیاس بھائی۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ بھائی سب سے پہلے تو کہ آپ نے وقت دیا اور تشریف لے کے آئے۔ لندن کا جب خیال ذہن میں آتا ہے تو اس میں آپ کا نام سر فہرست ہوتا ہے، اور میں جب یہاں آیا ہوں، اگرچہ بالکل ایک نجی سا دورہ ہے مختصر، لیکن دل نے فوراً سے کہا کہ آپ سے ملاقات ہونی چاہیے، تو میں حاضر ہو گیا۔ بہت بہت ممنون، اس تو بس شکریہ ہی میں کہہ سکتا ہوں حسن بھائی۔ اور ہمارے پاس چونکہ کم وقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں، تو میں چاہوں گا کہ چند ایک باتیں جو ذہن میں میرے موجود تھیں وہ میں آپ سے بات کروں اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ ایک چیز حسن بھائی جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم یہ بات مانتے بھی ہیں، سننے میں بھی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی علم کی دنیا میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور علم کی دنیا اختلاف کی دنیا ہوتی ہے، اور یہ سارے باتیں اچھی ہیں اور درست بھی ہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابرین میں اختلاف رہا ہے، بڑے بڑے اختلاف، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ابن حزم ایک رائے رکھتے ہیں، ابن تیمیہ دوسری رائے رکھتے ہیں، غزالی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اختلافات رہتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، تو یہ بات اپنی جگہ بجا ہے۔ مگر کیا یہ بات 2، 4، 6 اختلافات تک محدود نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یعنی میں ایسا محسوس کرتا ہوں، یا لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم غامدی صاحب کی فکر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اختلافات کی ایک لمبی فہرست ہے جو جاری و ساری ہے، یعنی وہ درجنوں میں چلی جاتی ہے بعض اوقات۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بیان کریں۔ دیکھیے ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، وہ جس وقت کوئی نئی فکر سامنے آتی ہے اور اس کے جو حاصلات اور نتائج ہیں ان کو دیکھ کر جو کچھ ان کی ماضی کی روایت ہے اس سے اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو یہ تاثر درست ہے کہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو ان کے فکر کے حاصلات ہیں، اس سے ایک تباہش پیدا ہوا ہے۔ اور میں خود چونکہ مذہبی طبقے کے اندر سے اٹھا ہوا ہوں، تو میں وہ انسیکیورٹی کو بھی محسوس کر سکتا ہوں اور حساسیت کو بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ یعنی میں اس کو خیر کی جگہ پہ رکھتا ہوں، شر کی جگہ پہ نہیں رکھتا، کہ اگر کوئی طبقہ یا کوئی روایت کسی نئی فکر کے بارے میں یہ حساسیت رکھ لی ہے کہ اس کے نتیجے میں کہیں جو دین کا مجموعی شاکلہ ہے وہ نہ بگڑ جائے، جس کو ہم نے اتنے لمبے عرصے روایت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہ جو خدشہ ہے یہ اپنی ذات میں بڑا محمود ہے۔ یعنی اس کے پیچھے جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غبار آلود نہ ہو، اس کے اندر کسی کی منمانی تشریحات داخل نہ ہو جائیں، اس کے اندر زمانے کے اثرات سے پیدا ہونے والی توجیحات کو مذہب کا نام نہ دے دیا جائے۔ تو ہے بڑا خوش آئند یہ رویہ، اور یہ رویہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ رویہ نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دین کے نام پر جو ربط و یابس لوگ اٹھانا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے مذہب کی جو حرمت ہے وہ پامال ہوگی۔ لیکن اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے، جو مذہبی علماء کے جن کے حساسیت پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک کیٹیگرائزیشن کریں اپنے ذہن میں۔ وہ کیٹیگرائزیشن جب وہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی جو حساسیت ہے وہ صحیح جگہ پر جا کے بیٹھ جائے گی، چینلائز ہو جائے گی۔ وہ کیٹیگرائزیشن یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جب بھی علم کی روایت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے کچھ مسلمات پیدا کرتی ہے۔ درست۔ تو علم کی روایت کے مسلمات جہاں پہ کمپرومائز ہوں گے
وہاں پر آپ نے ایک پورا کا پورا بند ہے جو باندھ دینا ہے. یعنی وہاں پر آپ علماء سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوں اور اس کو روکیں. مسلمات کیا ہوتے ہیں علم کی روایت کے؟ علم کی روایت کے مسلمات یہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں انسانی عقل نے طے کر دی ہیں آپ ان سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. مثلا زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انسانوں نے طے کر دی ہے. زبان نطق ہے، بولی جاتی ہے، لوگ سماعی طور پہ سنتے ہیں، معاشرے ان کے متوارث مفاہیم کو آگے منتقل کرتے ہیں. اس میں کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر ابداع پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے پیدا کیا. آپ پرویز صاحب کی فکر دیکھیں، انہوں نے زبان کے بارے میں جو مسلمہ قواعد تھے، عقل انسانی نے جو آگے اس کو سب کو تلپٹ کر دیا، تو وہ گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے. علماء پہلے مرحلے میں یہ فلٹر لگائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلمات علم ہے کیا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے غامدی صاحب کی؟ یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ خود دین نے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے مسلمات کی کیونکہ تفصیلی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس طرح دین نے کچھ حدود مقرر کر دی. مثلا دین نے یہ دائرہ بتا دیا ہے کہ یہ محکمات ہیں، یہ متشابہات ہیں، متشابہات کے در پہ نہیں ہونا. محکمات میں توحید ہے، رسالت ہے، پھر رسالت پر جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں اس کے لوازم ہیں، پھر اس کے بعد عبادات کا ایک پورا تصور موجود ہے، شریعت کا ایک پورا شاکلہ موجود ہے. تو انحراف کہاں ہوا ہے یہ پہلے مرحلے میں طے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے تو جو آپ کی حساسیت ہے اس کی انٹینسٹی مجھے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی. آپ ایک جگہ بیٹھ کے کہیں گے کہ بھئی ایک شخص پیدا ہو گیا ہے، اس نے 50 نئی باتیں کر دی، وہ 50 نئی باتوں کا دائرہ کیا ہے؟ مسلمات علم میں ہے. تو میں آپ کو ایک ہمبل طالب علم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ جتنا میں نے غامدی صاحب کی فکر کا جائزہ لیا وہ مسلمات روایت ہمارے یہاں دو مفاہیم میں بولا جاتا ہے. ایک وہ کہ جو ان مسلمات کو سامنے رکھ کے نتائج حاصل کر کے فہم ڈیولپ ہو اس کو بھی روایت کہہ دیا جاتا ہے. روایت اصل میں وہ میتھڈولوجی ہے، وہ پروسیجر ہے، وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے آپ فہم دین کی راہیں کھولتے ہیں. تو ادنا مجھے شبہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے امت کی علمی تاریخ میں بالکل اس کے اندر کھڑے ہوئے، یعنی اس میں کوئی ذرہ برابر بال برابر انحراف مجھے کوئی دکھا نہیں سکتا. ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کے اندر ایک اور پیرلل منہاج ہے جو پہلے دن سے چل رہا ہے. صحیح. میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو علماء کرام ہیں وہ اس دوسرے منہاج کے اثر میں آ چکے ہیں اور خود ان کی جو روایت تھی فقہ و تدبر کی وہ بتدریج اس دوسرے منہاج کے نہاد میں، اور دوسرا منہاج کیا تھا؟ وہ سلفیت کا منہاج ہے. ظاہری اسکول آف تھاٹ. سلفیت ہمیشہ ظاہریت پیدا کرے گی، ظاہریت ہمیشہ انتہا پسندی پیدا کرے گی، انتہا پسندی ہمیشہ فرقہ واریت پیدا کرے گی، فرقہ واریت ہمیشہ خون خرابی کی طرف لے کے جائے گی. آپ اس کو لٹمس ٹیسٹ کی طرح امت کی تاریخ میں دیکھ لیں، خارجیوں سے اٹھائیں اور القاعدہ تک لے آئیں، اپروچ ایک ہوگی، نتائج ایک ہوں گے. تو یہ جو سلفیت کی اپروچ تھی یہ بتدریج فقہ و تدبر کے منہاج کے اوپر آنا شروع ہو گئی. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے مسائل جن پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، حدیث و سنت کا فرق غامدی صاحب کے بنیادی چیز میں زیر بحث آتا ہے. قرآن مجید کے اندر جو قوانین سنت الہی کے طور پہ کار فرما ہے یہ چیز زیر بحث آتی ہے. پھر فقہ اور شریعت کا فرق یہ زیر بحث آتا ہے. یہ جو بحثیں ہیں یہ امت کی معلوم تاریخ میں جو فقہ و تدبر کا منہاج ہے ان کی بحثیں ساری ہیں. آپ الرسالہ اٹھائیے امام شافعی سے، اس کو لے کر آئیے امام حنیفہ تک، ایک ہی بحث ہو رہی ہے کہ خبر واحد اور قرآن مجید کے مابین تطبیق کی کیا نوعیت ہو، یعنی قرآن و سنت کا بامی تعلق کیا ہے. آگے بڑھیں شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، بیچ میں ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں. یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہی مباحث پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور جو کچھ فہم کے نام پر، تاریخ کے نام پر، فلسفے کے نام پر، کلام کے نام پر، تصوف کے نام پر دین میں شامل کیا گیا ہے یہ سب لوگ ان کو نکال کر اصل بحثیں یہ کر رہے ہیں. تو غامدی صاحب کو جو پورا ڈسکورس ہے وہ اصل میں تجدید کا ڈسکورس ہے. یعنی ان سے اگر ایک عالم ان کو جب سنتا ہے اور یہ توقع کرتا ہے کہ میں اس سے وہ گفتگو سنوں جو گفتگو میں اپنے محلے کے امام مسجد سے سنتا ہوں، تو بھائی آپ غلط آدمی کے پاس غلط سودا لینے آ گئے، آپ کو وہ چیز وہاں سے نہیں ملے گی. صحیح. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس آدمی سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور جذباتی طور پہ یلغار کے لیے اور عالمی سامراج کے خاتمے کے لیے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے. آپ جائیے دین کی سیاسی تحریک کے لوگوں کے پاس، آپ ان کے پاس بیٹھیں یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ آپ کو وحدت الوجود سکھائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ باطنیت کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کشف الہام کے ذریعے سے، تو آپ غلط آدمی کے پاس آ گئے نا. وہ آدمی بنیادی طور پہ تجدید و احیاء دین کا کام کر رہا ہے، اس آدمی کے مضامین ہیں یہ جن پر وہ گفتگو کرے گا. تو اس میں جو دلچسپ نقطہ ہے جس پر میں بات کو ایک جگہ تک پہنچاتا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے اتنے اختلافات پیدا ہو گئے. دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے امت اس پر اصرار کر رہی ہے کہ اس کو بطور دین مانو، اور دین کے اندر اس کی بنیاد نہیں پائی جاتی. میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ میں نے
اپنی زندگی کے 20 سال اس منہج کو پڑھنے میں گزارے ہیں. ایک ایک اختلاف کو جو غامدی صاحب کے پیدا ہوا ہے اپنی علماء کی مجالس میں رکھا ہے, علم کی ہائر سطح تک لے کر گیا ہوں. ایک جواب ملا ہے مجھے, اور وہ ہے اجماع امت. اس پر امت کے لوگوں کا اتفاق ہو گیا. وہ ثابت ہوتا ہے اجماع امت نہیں ہوتا, اس کو چھوڑ دیں. بنا استدلال کیا ہے اجماع امت, اور یہاں بنا استدلال کیا ہے قرآن و سنت. تو قرآن و سنت کیا ہے, اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے, قرآن کو سمجھنے کے اصول کیا ہیں, وہ غامدی صاحب نے اپنی میزان کتاب میں لکھے. اس پر گفتگو کر کے بتائیں کہ یہاں پر یہ چیز الٹ گئی ہے. قرآن کی حیثیت کیا ہے, یہ خود قرآن سے انہوں نے بتائی ہے. وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے, وہ حکم ہے, وہ مہیمن ہے. اس کی کسوٹی پہ ہر اختلاف کو پیش کیا جائے گا. اس پہ اصولی اختلاف کریں, رجم آ کر نہ منوائیں ہم سے, ہمیں آ کر روایت نہ سنائیں کہ جی رسول اللہ نے تو مثال کے طور پہ غامدیہ کو رجم بھی کیا تھا. ہماری پرنسپل میتھڈولوجی کو پہلے ریفیوٹ کریں, اس کے تحت قرآن مجید کے خاص کے اوپر تعمیم نہیں ہو سکتی, قرآن مجید کے عام کے اوپر تخصیص نہیں ہو سکتی, اس کی تقید نہیں ہو سکتی, اس کا نسخ نہیں ہو سکتا, اس میں رد و بدل ترمیم و اضافہ نہیں ہو سکتی. پھر پیغمبر کو جو منصب ہے وہ قرآن نے طے کیا. تو میں یہ دیکھتا ہوں بالعموم ہمارے یہاں جو علماء کرام پیدا ہوتے ہیں جن کا عوام میں نام ہے, ان لوگوں میں جا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی دین کی اصل روایت سے ہٹ چکا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت انسان دیتا ہے جس وقت دین اتنا محکم بنیاد پہ کھڑا ہے کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن اور سنت پیش کریں, وہ آدمی آپ سے آپ ختم ہو جائے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ سیاسی نعرہ ہے, یہ علمی گفتگو نہیں. درست. اچھا, میں نے ایک چیز جو پہلے دن سے چاہی, یعنی یہ کہیے کہ ایک ایزی وے آؤٹ جو ہوتا ہے وہ رکھنے کی کوشش کی, وہ یہی تھی کہ میں کسی طرح یہ جان لوں کہ غامدی صاحب انکار حدیث پر ہے. میرے لیے آسانی ہو جائے کہ بھائی میں ان کو کہوں کہ یہ جو ہیں وہ امت کے بالکل خلاف ہیں اور ایک غلط بات کہہ رہے ہیں. اور میں چونکہ مختلف مفکرین کو پڑھتا رہا ہوں, میں نے غلام احمد پرویز صاحب کی شاید کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نہ پڑھ رکھی ہو. چکڑالوی صاحب ہیں, نیاز فتح پوری صاحب ہیں, سر سید کی جو تفاسیر کے کچھ مضامین آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں, کمپلیٹ تو نہیں, وہ ہیں. مختلف جتنے بھی نام ہے, ڈاکٹر شبیر اور اس طریقے کے دیگر کئی نام. حال میں میری ملاقات محمد شیخ صاحب سے ہوئی, اور تو مختلف جو حدیث کی ایک ڈیفینیشنز پیش کرتے ہیں ان کو میں پڑھ چکا ہوں. تو میں نے چاہا کہ غامدی صاحب سے ملاقات کر کے انہیں بھی اس فہرست میں لا کھڑا کروں. تو میرا احساس یہ ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد, اور میری ان سے 2 تفصیلی اور 2 مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس سے مجھے یہ احساس ہو گیا 100% کہ نہ تو میں نے یہودی ایجنٹ کہہ سکتا ہوں, نہ میں ان کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا سکتا ہوں. یہ پورے اپنا کہنا چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اور نہایت علم کے ساتھ اور ایک بہترین انداز میں اپنی بات پیش کر رہے ہیں. اور جن حوالوں کو میں نے دیگر احباب کے ہاں پایا, جیسے پرویز صاحب ان میں سب سے, چونکہ واضح نام ہے تو ان کا نام بار بار ہم لے لیتے ہیں اس میں, تو وہ چیز وہاں نہیں ہوتی. تو یہ تو میرے ذہن سے بات بالکل رخصت ہو گئی کہ بھئی میں خدا نہ خواستہ غامدی صاحب کو منکر حدیث کہوں. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. البتہ اس سے اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا کہ انہوں نے بہت سارے اختلافات ایسے پیش کیے, ان کے جو نتائج نکلے, یعنی وہ روایت میں کھڑے ہیں, روایت کی طرف سے تحقیق کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو نتائج نکل رہے ہیں ان میں بارہا ایسے نتائج ہیں جو کہ امت کے دیگر بڑے صاحبان علم سے مختلف ہیں, اور بالکل بعض اوقات ریڈیکلی ڈیفرنٹ ہیں, جو کہ زخم پہنچاتے ہیں ان کے جذبات کو بھی اور ان کے نتائج کو بھی. تو ایسے میں یہ ضروری ہو گیا کہ جانا جائے کہ بھئی کیا اختلاف ہے, یعنی وجہ کیا بنی. یعنی میں 2+2 کو 5 مانتا ہوں, آپ 2+2 کو 4 مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس فارمولے کے ساتھ اگر ہم کسی بھی ایکویشن کو سالو کریں گے تو چاہے آپ کا اخلاص کتنا ہی ہو, نتیجہ مختلف نکلے گا. تو وہ اصول کا اختلاف کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جو کہ میں جاننا چاہتا ہوں. بہت ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن کون سا وہ اصول ہے, کیونکہ آپ سے بہتر یہ بات کوئی نہیں جان سکتا. دونوں روایات کو آپ دیکھ چکے ہیں, اندر بیٹھ کے دیکھ چکے ہیں, تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ اختلاف کہاں ہے, وہ اصول جہاں یہ گڑبڑ ہے. اس میں 3 پہلو ہیں, بہت مختصراً عرض کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی جو موجودہ مذہبیت ہے, یہ واقعہ ہے کہ امت کی جو, جس طرح میں نے ابھی گفتگو میں کہا کہ فقہ و تدبر کی جو منہاج تھا وہ بتدریج سلفیت کے زیر نہاب چلا گیا. ایک اور کام بھی ہوا, علم سیاست کے تحت چلا گیا. بالخصوص بر صغیر میں یہ پچھلے 200-300 سال ہماری زوال کے سال ہے. زوال کے اندر ہمیشہ ایگزسٹنس اور بقا کے جذبات ابھرتے ہیں. بر صغیر کے اندر جو ہماری علمی روایت تھی, انہوں نے جو کچھ تراث ان کو ملی اس کو ایک جگہ پر روک کر اس کے تحفظ کا فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ ان زمان و مکان کے اندر بہت صائب فیصلہ تھا. انگریز آ چکے ہیں, علوم کی دنیا کھل چکی ہے, خدا دنیا میں انسان کی توجہات میں سینٹر پوزیشن پہ نہیں رہا. اب جو کچھ مذہب تھا
جو کچھ اس سے روایت پیدا ہوئی، جو کچھ نتائج ہیں، ان کو سنبھالو، ایک ورثے کے طور پہ اگلی نسل کو منتقل کرو، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ اگر یہ آگے منتقل نہیں ہو تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قومیں تہذیبی سطح پر غالب آ چکی ہیں، معاشی سطح پر غالب آ چکی ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا 250-300 سال پہلے۔ اس فیصلے کے کچھ نتائج نکلے۔ پہلا نتیجہ نکلا کہ امت کی معلوم تاریخ کے اندر جو رویے تھے ان معاملات میں، وہ ایک اسٹیٹک پوزیشن پہ چلے گئے، اور اب آپ آگے کیا منتقل کر رہے ہیں کہ امام اعظم سراج الائمہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی اس معاملے میں یہ رائے تھی، یہ حنفی مزاج ہے، ذوق ہے، اس کو آگے منتقل کرنے ہیں۔ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ امام اعظم سراج الائمہ نے جب یہ رائے قائم کی تو خود ان پر ان کے زمانے میں کیا کیا الزامات لگے۔ ان کو یہی کہا گیا کہ یہ تو استخفاف حدیث کر رہے ہیں، یہ تو انکار حدیث کر رہے ہیں، یہ تو قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں حدیث کو۔ یعنی یہ ساری باتیں جو اس وقت کہی جاتی ہیں، یہ امت کی علمی روایت میں جن لوگوں سے منسوب کر کے آج آپ ہمیں متفق علیہ فہم منتقل کر رہے ہیں، ان کے عہد میں ان کے یہ جو فقہ حنفی آپ کے سامنے موجود ہے، اس وقت موجود ہے مرتب صورت میں، یہ خود امام حنیفہ کے جو مفتہ بھی اقوال بعد میں مرتب کرتے ہیں نا اصحاب ترجیح پہ، 80% آراء سے مختلف ہے فقہ حنفی جو اس وقت موجود ہے۔ یعنی میں آج بیٹھ کے اگر آپ کو فقہ کے اندر سے وہ چیزیں نکال کے بتاؤں کہ جس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ حدیث سامنے کھڑی ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ دو لوگ سودا کریں آپس میں، تو جس وقت تک ملاقات باقی ہے اس وقت تک ایک دوسرے کو سودا واپس لوٹانے کا، کہ امام صاحب نہیں مانتے اس کو، 10,000 دلائل دے۔ پوری فقہ حنفی شافعی سے اختلاف کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ انہی بنیادوں پہ کرتی ہے۔ کہیں عقل کے مسلمات ہوں گے، کہیں قرآن کا عموم ہوگا، کہیں عرف کی رعایت ہوگی، اور نتائج مختلف ہو رہے ہوں گے۔ یہ کام رک گیا۔ جب یہ رک گیا تو آج ایک شخص ہو کے وہ کام شروع کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ تو حدیث کا فہم بدل دیا۔ تو حدیث کا فہم امام حنیفہ نے نہیں بدلا، امام شافعی کے زمانے میں۔ اچھا نہیں، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ایک مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے، جو کہنا چاہیے کہ ایک مقلد سوچ جس نے جو ہے نا ہمیں ایک جگہ پر مقید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بات مجھے اس میں اختلاف نہیں ہے، مگر یہ سوچنا کہ نہیں جی یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا ہے، میرے خیال سے، اور میری تصحیح کیجیے گا، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ جب جائزہ لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ بھائی جو اہل علم آپ پر تنقید کر رہے ہیں آپ کی فکر پہ، تو مجھے 2 نام بڑے واضح نظر آئے۔ ایک حافظ محمد زبیر صاحب جو اہل حدیث کی جانب سے نقد کر رہے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر مشتاق صاحب جو دیوبند اسکول آف تھاٹ کی طرف سے جو ہے نا نقد کر رہے ہیں۔ تو مشتاق بھائی سے میری ملاقات بھی ہوئی ایک مرتبہ، حافظ زبیر صاحب سے میرا اکثر رابطہ رہا ہے ماضی میں، جتنا پرانا آپ سے تعلق ہے اتنا ہی ان سے اس میں۔ تو ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ جو خدا نہ کرے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو کہ کافر بنا دیتی ہے انسان کو، یا یہ معاملہ کر دیتا ہے۔ تکفیر والا معاملہ مجھے نہیں ان کی طرف نظر آیا، لیکن وہ مختلف کمیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، ان میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک اصول یعنی جو میرا اپنا ذاتی نتیجہ نکلا اس معاملے میں کہ بھئی وہ کیا بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس پوائنٹ پر کہ آپ کے یہاں قرآن مجید کو سارا کا سارا صرف قطعی ثبوت نہیں مانا جاتا، بلکہ قطعی دلالہ بھی مانا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت کا دوسرا معنی، ٹھیک ہے، وہ ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی ایک ہی معنی ہے جو اس کے پیش کیے جائیں گے۔ تو اب یعنی عوام یہ تو جانتی ہے، یا یہ کہیے دوسرے علماء یہ تو مانتے ہیں کہ ہر متکلم کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ جب وہ بات کہے تو اس کا ایک متعین معنی ہو۔ تو اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ایک آیت نازل کی تو اس کا ایک متعین معنی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، لیکن ایک انسان کی پرسپیکٹو سے جب ہم اسے حاصل کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے جو اہل سنہ کا موقف ہے کہ کچھ تو قطعی الدلالہ محسوس ہوتی ہیں آیات، کچھ ایسی ہیں کہ جن میں معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جب غامدی صاحب اپنی فکر کو قطعی الدلالہ بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کے ایک متعین معنی بتاتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ اسے قطعی کہہ رہے ہیں، اور قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں وہ چیز ہے کہ جو اختلاف کریٹ کر دیتی ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث آ رہی ہے، کوئی چیز آ رہی ہے، تو یا تو اس پہ درایت کا اصول آ جائے گا، یا کوئی روایت کا، یا اس کی کوئی تفہیم اس طریقے کی ہو جائے گی کہ جو مقبول نہیں ہے۔ تو اس کو میں یوں دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ یہ اصولی نوعیت کی بحثیں ہیں، اصولی نوعیت کے سوالات ہیں، تو میں، اور مختصر چونکہ وقت ہے نشست کا، میں اشارات میں بات کروں گا۔ صحیح۔ جو میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ 3 پہلو میں 2 پہلو میں اس میں اور مزید واضح کرنا چاہتا ہوں حدیث کے باب میں، جو کہ سب سے بنیادی اختلاف جو سامنے آتا ہے وہ حدیث ہی کے باب میں آتا ہے۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو آپ کو منظم محکم نظام فکر نظر آتے ہیں نا، جیسے حنفی فقہ نظر آتی ہے، شافعی فقہ نظر آتی ہے، سلفی منہاج تصوف نظر آتا ہے،
ان سب کو آپ جب پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے تو یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ 800 سال کے مراحل سے گزر کے یہاں تک یہ اسکول آف تھاٹ پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو فراہی منہاج ہے یہ ابھی اپنی دوسری نسل کے اندر چل رہا ہے. اس کا فرق میں آپ پہ واضح کرتا ہوں، اس کا فرق کیا ہوتا ہے سننے والوں کے لیے. جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ پرنسپل پہلے پیدا کرتا ہے، مولانا فراہی نے وہ پرنسپل دیے، اشارات کی صورت میں ہوتے ہیں، اصول بتا دیے. اس میں بنیادی یہ حیثیت قرآن مجید کو ایک برتر مقام پہ رکھنے کی، وہ میزان ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آگے کے لوگ ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں. اچھا، وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے یہ اصول سیکھ کے نہیں آئے ہوتے ہیں، وہ خود اپنی دین کا سفر اپنے زمان و مکان اپنے سماج میں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دین کی صوفیانہ تحریک سے متاثر ہے، کوئی سیاسی تحریک سے متاثر ہے، اس کا میلان یہ انسانی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فکر آگے کیسے بڑھتی ہے. لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یعنی وہ کیا کریں گے کہ غامدی صاحب نے کسی موقع پر کسی اطلاقی حدیث پر ایک گفتگو کی، اس کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ یہ تو امت کے پورے مجموعی فہم سے بالکل ایک نئی بات بیان کر دی. اچھا، وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ بننے کا عمل ہو رہا ہے ابھی. یعنی ایک آدمی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ارتقاء کے مراحل میں ابھی یہ اسکول آف تھاٹ مکمل میچور نہیں ہوا، ابھی آدمی اطلاق کر رہا ہے. اس اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے. یعنی یہ کوئی اس پر جو لوگ آتے ہیں جذبس کرتے ہیں کہ پہلے مثال کے طور پہ سنت انہوں نے یہاں شامل کر دی تھی، حدیث کو اس کو مانتے تھے، دور قدیم کا تو یہ قول ہے دور، یعنی اس کو انسانیت کی جگہ پر لا کے سمجھیں. یعنی میں اگر فقہ حنفی کو آج امام حنیفہ کے اقوال سے اخذ کرنا چاہوں تو دو جملے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے. یعنی شاگردوں نے، امام صاحب کی تو کوئی ہمارے پاس معلوم تاریخ میں کتاب نہیں ملتی، شاگردوں نے استاد کے فہم کو کرتے کرتے تو آپ 800 سال کی ایک نظام فکر کو لا کر سامنے رکھتے ہیں، ایک اطلاقی تبصرہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو کیا فضول بات کر دی. تو ان کے نظام میں آئیے، اس پر تنقید کیجئے کہ قرآن کو اصول مان کر ان کی جگہ پر کھڑے ہوں. کیا یہ یہاں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا یہ یہاں پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ اگر قرآن نے کہا ہے کہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے تو ان کی مجبوری ہے کہ نہیں کہ ان حدیثوں پہ گفتگو کریں گے؟ تو پہلے مرحلے میں کہیں گے حدیث مال نظر ہے، دوسرے مرحلے میں حدیث پر جب بہت تدبر کریں گے تو روایتیں قرآن کے مطابق ملنے شروع ہو جائیں گی، اور تیسرے مرحلے میں حدیث کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کے آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن حسن بھائی، اگر آپ نے مثال کے طور پر قرآن مجید پر تفکر کیا، تدبر کیا، میں نے بھی کیا، اور ہم دونوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی ہم قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسی کی زبان میں جا کر، اسی کے مضامین میں جا کر، اسی کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے، اس پہ میں نے بھی اپنی پوری سنسیریٹی کے ساتھ تحقیق کی، آپ نے بھی کی. ایک فہم آپ کا کریٹ ہوا، ایک فہم، ایک تعویل میری جانب سے آئی، ٹھیک ہے. ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، یعنی اب دونوں نے کوئی ابھی باہر نہیں گئے ہیں، قرآن مجید کے اندر رہتے ہی اس کے اوپر تحقیق کیا. اب یہ اختلاف ہو گیا، اب ہم دونوں نے رخ کیا حدیث کی جانب، ٹھیک ہے، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ہم تک کوئی بات پہنچی ہے. ہمیں پتہ چلا کہ بھائی جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو حق میں ہیں حسن بھائی کے، ٹھیک ہے، یعنی جو آ رہی ہیں. اب عظیم بھائی نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے جو اپنا ایک مفہوم بنایا ہے اس کے لحاظ سے یہ حدیثیں نہیں ہیں. اس میں آپ نے دو چیزیں پہلے مفروض کر لی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے جی، وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین کے باب میں تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے آیا، ٹھیک ہے، لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، میں میزان ہوں، میرے اوپر لا کے پرکھو جو تمہارے دینی اختلاف. یہ کتابیں نازل ہم نے اس لیے کی ہیں، رسول ہم نے بھیجے، ساتھ کتاب دی. لیکن آپ فہم قرآن کو قرآن کہہ کر اس کو میزان بنا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، یہ قرآن مجید نے اپنی حیثیت بتائی ہے، حیثیت پہ بھی بات ہوگی. میرا فہم قطعی الدلالہ نہیں ہے، صحیح بات. قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے. وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قطعی الدلالہ ہوں اور میری حیثیت میزان کی ہے. اب سوال صرف ایک رہ گیا کہ قرآن مجید سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ میری سمجھ ہے، آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. وہ اختلاف آپ کو حدیث لا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے عقل کی بنیاد پہ اختلاف کر لیں. حدیث تو بہت برتر چیز ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث تو بہت برتر چیز ہے. آپ فہم سے اختلاف کریں. میرا فہم ہے نا قرآن کے بارے میں، میں مثال کے طور پہ اس کو ایک اطلاقی مثال میں ڈال لیں. آپ مثال کیا کرتی ہے، بڑے سے بڑے فلسفے کو زمین پر لا کر دو چار کر دیتی ہے. قرآن نے کہا میں میزان ہوں، اس کے بعد قرآن مجید نے ایک سزا دی ہے، رجمی کی سزا کو لے لیں، ٹھیک ہے. اب آپ کا اور میرا اختلاف ہو گیا. پہلے مجھے آپ بتائیے کہ یہ اختلاف اس متن کو پڑھنے میں ہوا ہے؟ کوئی ایک اختلاف مجھے لا کر دکھا دیں امت کی اس معلوم تاریخ میں جو متن کو پڑھنے سے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اتنا محکم ہے، اتنا گندھا ہوا ہے. اختلاف پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، امت کی اختلاف ایسے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ زانی شادی شدہ غیر شادی شدہ کوئی بھی ہو
اس کے ساتھ 100 کروڑوں کا معاملہ ہونا ہے. رجم زیر بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں اب میں عرض کرتا ہوں زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک. آپ ذرا اس آیت میں اختلاف پیدا کر کے دکھائیں, فہم سے کر کے دکھائیں. کیسے کریں گے؟ نہیں کیسے کریں گے؟ آپ روایت کی بنیاد پہ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ترتیب ٹھیک کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے یہ نہیں کیا کہ ہم 2 قرآن کھول کے بیٹھے تھے اور وہاں تو اتنے مبہم الفاظ تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تخصیص ہے کہ نہیں ہے. بھائی وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ نذیر للعالمین ہے, وہ قیامت تک کی آخری حجت ہے. لیکن میں عموم کی بات نہیں کر رہا, یعنی جو لوگ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک مفروضہ قائم کیا تھا کہ میں اور آپ باہر جائے بغیر, ٹھیک ہے, اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, اور یقیناً جیسے آپ نے یہ کہا اس میں 2 رائے نہیں بنتی, لیکن دیگر مقامات ہیں جہاں بن سکتی. کوئی ایک مقام بتائیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ وضو کی بات ہوئی. ٹھیک ہے, وضو میں جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں وہ مسح کرتے ہیں پیر کا, اور آپ جانتے ہیں کہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ ایک احتمال موجود ہے جو آخر میں جب کہا کہ بھائی سر کا مسح کرو اور پاؤں. ٹھیک ہے, تو اب کسی نے زبان کے اسلوب سے کہا کہ نہیں چونکہ پہلے ہاتھ دھونے کی بات ہوئی تھی تو یہاں پاؤں دھونے مقصود ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں چونکہ کہا سر کا مسح کرو اور پاؤں تو سر کا بھی مسح کرو اور پیر کا بھی مسح یہ کرو. صورتحال نہیں ہے. دیکھیے اس مثال ہی کو لے لیں آپ. یہ مثال بڑا اچھا, مثال ہمیشہ بہت عمدہ کام کرتی ہے کہ وہ نظریات کو زمین پر تحلیل کر کے لے آتی ہے. جو شخص قرآن مجید کو پڑھ کے اس سے وہ نقطہ نظر برآمد کرتا ہے جو اہل تشیعوں کا ہے, وہ فہم کا اختلاف ہے نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے اس میں کائنات کے اندر کوئی شخص جو زبان جانتا ہو کوئی احتمال پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. احتمال کیسے پیدا کیا انہوں نے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے مثال دی رجم کی, وہاں احتمال کیسے پیدا کیا آپ نے؟ روایت کی تفہیم سے. روایت سنی اور پھر قرآن میں گئے اور کہا کہ نہیں اس کو اب ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہمارے پاس تو روایت آ گئی, اور نام کس کا لیا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پیغمبر کا نام لیا جس کو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو تم نے پہنچا دینا ہے, اور اس میں اگر ذرہ برابر کمی بیشی کی تو یہ رگے جان ہم کاٹ دیں گے. یہ صورتحال ہے, اور تمہارا کام کیا ہے؟ بلاغ. لعلہم یتفکرون, وہ غور و فکر کرے گا. پہنچا دو بے کم و کاست. یہ ہماری بات ہے, اور یہ محکمات پہ ہے, یہ قول فیصل ہے, یہ حرف آخر ہے. یہ ہے صورتحال. آپ آ کر کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارا کلام ہے اس کو رکھو ایک طرف, اس میں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہم نے روایت سنی ہے, آؤ روایت کو لے کے جاتے ہیں, تمہارے خاص کو عام کرتے ہیں, عام کو خاص کرتے ہیں, تمہاری محکم آیت کو نسخ کرتے ہیں, یہ سب ہم کر لیں گے. یہ دوسری مثال لے لیں. یہ فہم کا اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ قرآن کے حاشیے خیال میں بھی نہیں, آپ ایک دوسری قرات لے کر آئے اور یہ کہا کہ قرآن مجید صرف یہ نہیں جو تمہارے سامنے ہے. یہ جو گاندھی صاحب نے جملہ لکھا ہے نا قرآن قطعی الدلالہ ہے, اس سے کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ اس چیز کی نفی ہوتی ہے کہ اس کا متن پورے طریقے سے محفوظ ہے. جیسے ہی آپ متن کو مشکوک بنائیں گے, آپ سے مراد جو اختلاف کر رہا ہے, تب وہ اختلاف پیدا کرے گا. تو کیا ہوا؟ ہماری امت نے کیا کیا؟ امت کی علمی روایت میں جو بڑی غلطیاں ہوئیں, اور ہم نے یہ بھی نکال کے بتایا ہے کہ یہ بڑے صحابہ اس پر متنبع کرنے کی غلطی مت کرنا کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رخصتیں دی ہیں پڑھنے کی, ان رخصتوں کو قرآن کی متبادل قرات قرار دے دیا آپ نے. اب قرآن ایک نہیں ہے, اب قرآن متعدد ہیں. اور یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا. اس کے بعد یہاں تو حدیث بھی زیر بحث نہیں ہے, یہاں تو اللہ کی بھیجی ہوئی آیتیں تبدیل ہو گئی بھائی. وہی اتنی آیتیں ہیں کہ اس میں تو فیصلہ حدیث کیا کرے گی, آ کر اس میں تو قرآن ہی فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ لے کر آگے قرات میرا قرآن یہ ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا انٹینسٹی کا. جو مسائل ہیں, جن ڈائلمس کے اندر ہماری روایت جی رہی ہے, قرآن مجید نے متعین حصے بتائے ہیں وراثت کے, اور یہ کہہ کر بتائے ہیں لا تدرون ایکم اقرب لکم, تم جانتے نہیں تھے کہ بلحاظ منفعت کون قریب تر ہے, میں نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ ریشوز ہیں, ان سے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہماری امت کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ جو قرآن نے حصے بیان کیے ہیں تقسیم ہی نہیں ہو سکتے. اب یہ اختلاف ذرا مجھے آپ ڈال کے بتائیں. وہ آپ نے جو اختلاف, اچھا پھر اس کے بعد اختلاف پیدا کیسے کیا کہ ابی بن کعب کی ایک قرات ہے, اس میں تو اخم من الام کے ہیں, اس میں حصے الگ بیان ہوئے ہیں, اس میں خیافی بیان, تو آپ قرآن کے مقابل میں قرآن لے کر آ گئے. تو میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ متعین اپنا ایک متن رکھتا ہے, اس کو پڑھنے کی متعین قرات ہے, وہ ہم تک جیسے پہنچا ہے وہ قطعی الثبوت ہے. کوئی شخص آ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ بکری 40 آیتیں لے کر آئی تھی اور فلاں صحابی نے اس میں یہ ڈال دیا تھا اور فلاں نکال دیا تھا, آج ہمارے پاس نسخہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قیامت تک بھائی قرآن مجید اللہ نے بھیجا کیوں؟ ختم نبوت کرنے کے لیے. ختم نبوت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اب نبی نہیں آئے گا, رسول نہیں آئے گا, قرآن ہمارے پاس ہے. جو کام تھا وہ قرآن نے کرنا ہے. تو اس قرآن کو آپ بنا دیں چیستان, اس قرآن کے بارے میں آپ بولیں یہ تمہارا فہم. بھائی میرا فہم ہے نا, قرآن پڑھ کے بتائیے نا, آیت پڑھ کے کہ آیت کا لفظ یہ نہیں کہتا, آیت کا معنی یہ نہیں کہتا. دنیا کے اندر مسلمات میں سے ہے, آپ قرآن کو ایک طرف رکھیے, آپ کوئی متن میرے سامنے لے آئیں, آپ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ لفظ کو دیکھیں گے,
اس کے کانٹیکس سیاق و سباق کو دیکھیں گے، جملے کی تالیف کو دیکھیں گے. دنیا میں اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ ایجاد ہو جائے جس سے آپ فہم سے اختلاف کریں، تو فہم کا اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ پہلے ایک روایت کو سنتے ہیں اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ترمیم، قرآن کے، میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، یہ مثالیں بڑا اچھا کام کرتی ہیں، سننے والوں کو سمجھ میں آئے گی. اصول میں آپ آسمان پہ بات، قرآن مجید کہتا ہے اشہر حرم، یہ حرمت کے جو مہینے ہیں، یہ تم لوگوں نے اس میں بدعت داخل کر کے ان کو، یہ ہماری ہدایت ہے کہ ان میں قتال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اٹھائیں فقہ کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی ہدایت منسوخ ہو چکی ہے. کیسے منسوخ ہو چکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتی ہے، آپ نے اشہر حرم میں، تو بھائی آپ کو روایت مل گئی، روایت ملنے کے بعد تو استراب اس پہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید پکار کے کہہ رہا ہے، پامال مضمون ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اشہر حرم کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے. تو ایک پیغمبر جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا یہ یہ کرنا ہے، کہنا درست ہے کہ اگر آپ کے فہم قرآن کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی ہے، یعنی اخبار احاد میں سے، میں تواتر کی بات نہیں کر رہا، اخبار احاد میں سے کوئی حدیث آ جاتی ہے اور اس کی سند چاہے کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، چاہے وہ متفق علیہ ہو، چاہے اس کے اندر کوئی ذوف ہو، جو بھی حدیث موجود ہے، اس کو آپ اپنے فہم قرآن سے اوپر نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے تو جاتی رہے، میں اپنے فہم کو دیکھ لوں گا کہ کیا میرا فہم درست ہے یا نہیں ہے. دو جوابات اس ہیں کے اس کے. اندر پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث جی یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ مجھے مثال دیں اس کی حدیث کی، پھر میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا. کوئی حدیث قرآن مجید سے مختلف بات بیان کر ہی نہیں سکتی، یہ واقعی کے خلاف ہے. پہلا اصولی دعویٰ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث لوگوں نے اپنی ثوابدید پہ بیان کی ہے، اس میں ان کا فہم شامل ہے، ان کی نقل شامل ہے. اگر کوئی آپ ایسی روایت میرے سامنے لے کر آتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنا فہم قرآن تو میں حدیث کے بغیر کسی بچے کے کہنے پہ بھی ریویو کروں گا. حدیث تو بہت بڑی چیز ہے، جب آ جائے گی میرے فہم قرآن کے خلاف حدیث تو میں سب سے پہلے اپنے فہم قرآن کو ریویو کروں گا. لیکن ریویو کرنے کی بنیاد کیا ہوگی؟ روایت، قرآن ہی ہوگا. قرآن ہوگا. لفظ، جملے کی تالیف، سیاق کلام، اگر اس میں یہاں پہنچ چکا ہوں صحیح کہ یہ روایت اس سے مختلف بات بیان کر رہی ہے تو تعویل روایت کی ہوگی، قرآن کی نہیں ہوگی. اور میں صرف آپ کو اصولی طور پہ ایک بات سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ ہم نے یہ کام ہوا میں نہیں کیا، جی ان روایات پر بھی تطبیق کر کے بتائیے جس پہ ہمارا روایتی اہل علم طبقہ ہاتھ کھڑا کر کے آسمان پہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کو متشابہات میں ڈال دیا، روایتیں سمجھ میں نہیں آتی. ان کو بھی جس وقت آپ قرآن کی روشنی پکڑ لیتے ہیں، یہ روایت کا انکار نہیں. میں نے پچھلے دنوں، جس وقت ہم نے پچھلے 10 سال حدیث پہ کام کیا، میں اس کام میں اندر اترا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 10 سال صرف ذخیرہ حدیث کو پڑھنے میں، قرآن سے اس کے تعلق کو واضح کرنے میں 30,000 روایتوں پہ ہم نے کام کیا. چھپا ہوا موجود اور غالباً کتاب آ گئی ہے، کتاب چھپی ہوئی موجود ہے. اس میں ایک روایت ایسی نہیں ہے، ایک روایت جو کوئی شخص لا کر بتایا اور کہے کہ آپ نے اس روایت کو رد کر دیا. اور میں پورے اذعان کے ساتھ کہتا ہوں اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کی وجہ قرآن کی روشنی ہے. جب آپ کے سامنے قرآن کی روشنی نہیں ہوگی، قرآن کو حکم نہیں مانیں گے، تو آپ دین کی نئیاں ڈبو دیں گے. اور آخری بات میں اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو روایت کا ذخیرہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو جب آپ قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. لوگوں نے آج تک ہمارا حدیث پہ موقف ہی نہیں پڑا، وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضمنی ہوتی ہے. آج تک ہماری زبان سے یہ چیز نکلی ہو کہ چونکہ ضمنی ماخذ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے. یہ بیوقوفی کی باتیں کبھی ہم نے نہیں کی. یہ ہماری نہ کیٹیگرائزیشن ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں. پیغمبر دین کا ماخذ ہے، وہ جیسے وہ کہے گا پتھر کے کتبوں پہ لکھ کے میں دین دے رہا ہوں، کنووں کی پاتال میں نے صحیفے چھوڑ دیے، وہاں سے آ کے لیں گے. کوئی ضمنی قطعی کی یہاں پر بحث نہیں ہو رہی. لیکن اس نے دین کی مستقل بذات ہدایات جاری کیسے کی ہیں؟ وہ قرآن و سنت کی صورت میں جاری کی ہیں. آپ پیغمبر سے مراد آپ تواتر عملی ہے، وہ عمل ہے، وہ دین کی. آپ پیغمبر کے علم و عمل کی روایت ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم جب قرآن کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں نا، تو میں آپ سے ایک اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ پھر آپ قرآن کی شرح و وضاحت میں اس کو لے کر آتے ہیں. اس موقع پر حدیث راوی کا فہم نہیں رہتا، حدیث بخاری کی کتاب میں لکھا ہوا قصہ نہیں رہتا، حدیث قرآن کی شرح و وضاحت بن جاتی ہے. اور اس کا جب آپ انکار کرتے ہیں، حدیث کا جب آپ انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کا انکار کرنا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ مکتب فراہی نے حدیث کو وہاں پر پلیس کر دیا ہے کہ اب قیامت تک حدیث کے انکار کے لیے قرآن کا انکار کیا. ہم نے تو قرآن مجید کی شرح و وضاحت بنا دیا، تفہیم و تبیین بنا دیا، اس کے اطلاقات، اس کی مماثل صورتحال میں قرآن کی جو ہدایت تھی اس کا عملی نمونہ بنا دیا. تو حدیث کا جو مقام، اور یہ ہم نے کوئی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے شخص پہ نعوذ باللہ من ذالک ذخیرے پہ، قرآن نے ہمیں پابند کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا. قرآن مجید نے کہا ہے پیغمبر کسی باب میں فیصلہ کر دیں،
تو بے چونو چرا ماننا ہے اس کو. ماننا ہے. اب ہم بالکل پہلے بے کیا کریں گے, دیکھیں گے فیصلہ ہے, صحیح. فیصلہ پیغمبر کرتا کن معاملات میں ہے؟ پیغمبر فیصلہ کرتا ہے محتمل الوجوہ صورتوں میں. قرآن نے کہا 2 بہنوں کا نکاح منع ہے, پیغمبر نے کیا کیا, ریزننگ اٹھائی اور مماثل صورتحال میں پھوپھی بھتیجی خالہ بھانجی کو بھی کر دیا. ماننا ایمان کا حصہ ہے, مومن نہیں ہو سکتا اگر ہم نہ مانیں. تو حدیث کو جہاں پر پلیس کیا ہے ہم نے, اس کے بعد حدیث میں یہ آ گیا ہے, رسول اللہ نے فیصلہ کر, بھائی فیصلہ لے کر آؤ. اب تو صورتحال بدل چکی ہے, آپ فیصلے کیا لے کر آئیں گے؟ نزول مسیح لے کر آئیں گے, اور فیصلے ان پر پڑھے ہم نے کیا لکھا ہے, ہم نے بتایا کہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. اچھا, بس اب آخری سوال کی طرف میں جاتا ہوں. میرے خیال سے نشست کو سمیٹنا ہے, اس کو کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. ٹھنڈا ہو گیا, بالکل, بہت اچھا. ایک تو تبصرہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, جو مجھے بطور طالب علم نظر آتا ہے, یعنی المورد سے وابستہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے علم دوست انسان ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کی جانب سے بھی مجھے ایک خاص رویہ نظر آتا ہے جو پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ نہیں, کہ مجھے ان کی جانب سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک محقق کی جگہ پر, ٹھیک ہے, یا ایک بہت تحقیق کرنے والے انسان کی جگہ پر رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی تحقیق کو وہ بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے تحقیق کی ہو, اور تحقیق ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے میزان اور برہان پڑھ رکھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا ایک حصہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ مثال کے طور پر تصوف کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پر نقد کر رہے ہیں, اور آپ غامدی صاحب کی کتابوں کے اقتباس اٹھا کر, ٹھیک ہے, انہیں وہ پیش کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے فتوحات مکیہ پڑھ رکھی ہو, جیسے آپ نے فصوص الحکم پڑھ رکھی ہو, جیسے آپ نے احیاء العلوم کا جائزہ لیا ہو. آپ نے نہیں پڑھا, لیکن آپ اس کو پیش کریں. ایک تو طریق یہ تھا کہ آپ ایک ہمبل انداز میں اس کو گفتگو کر دیتے کہ یار میں غامدی صاحب کی اس بات کا قائل ہوں, مجھے یہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے اس میں. یہ ایک الگ مقام ہے. ایک مقام ہے کہ جب آپ مکالمے کی سطح پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ گفتگو, آپ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جو مانتے آئے ہو وہ غلط ہے, اور آپ کسی اور کی تحقیق مستعار لے کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو اس رویے کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے؟ اس پہ بھی میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جب گفتگو کی ہے جی, یا معاشرے کو اپنا مخاطب بنایا ہے, تو وہ معاشرہ انہوں نے چوز نہیں کیا کہ کن اخلاقی اقدار پہ کھڑا ہوا ہے, اپنے پس منظر میں کیا تجزیاتی صلاحیت رکھتا ہے. وہ یہی معاشرہ ہے, یہ وہی معاشرہ ہے جن کو علماء کرام جب کوئی بات بتاتے ہیں تو ان میں سے کوئی پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے, کوئی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے, کوئی فسق و فجور پہ تیار ہو جاتا ہے, کوئی گالم گلوچ پہ تیار ہو جاتا ہے. ہمارے مخاطب بھی وہی لوگ ہیں. ہم پاکستانی قوم کے اندر سے ہم نے اپنے حصے کے لوگوں کو دوبارہ سے تخلیق کر کے آپ اس بات پہ تنبیہ کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, پہلی چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی فساد پیدا کرتا ہے, کوئی علماء کی تحقیر کرتا ہے, تو یہ رویہ ہماری قوم میں ہے, افراط و تفریط کا, جذبات کا. یہ ہم نے نہیں پیدا کیا, یہ چیز ہونی, اگر ہم نے پیدا کیا ہو, ہم سے مراد لیڈرشپ نے, ہم سے مراد محقق علماء نے, بڑے لوگوں نے, انہوں نے کہا ہو کہ چڑھ دوڑ علماء کے ساتھ. یعنی آج تک غامدی صاحب کی ہزاروں کی تعداد میں گفتگویں, تحریریں, کچھ جوانی کے 2-4 سخت جملے مل جاتے ہیں, اس کو بھی انسانی جگہ پہ معمول کریں. اور میں تو کبھی بھی ان کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو انسان کو پڑھ کے عبرت لینی چاہیے کہ یہ آدمی جس نے 50 سال سے ایک رویہ ترک کیے رکھا ہے, اگر اس کے ماضی میں کچھ طرح کی چیز تھی تو یہ اتنی دھتکاری بھی چیز ہے کہ ہمیں اختیاری نہیں کرنی چاہیے. بالکل, کہ کبھی کسی مثال کے طور پہ غامدی صاحب کے قلم سے لوگ مثالیں دیتے ہیں, جی جوانی کے وقت میں 2 سخت جملے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں نکل گئے, فلاں کے بارے میں نکل گئے. ویسے آپس کی بات ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ جس سطح کا تنابز بالالقاب علی الاعلان کر رہے ہوتے ہیں ان کے مجھے اچھی بھی نہیں لگتی ہے, لیکن ان جنرل ہم خود بھی جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم بھی توجہ دلاتے ہیں, بھئی ہمارے استاد ہیں, کوئی پیغمبر تھوڑی ہے, کوئی معصوم الخطا تھوڑی ہے, کہ انسان ہے, ان کی زندگی مراحل سے گزری ہے, یہ ان کے افکار ہیں, ان کو ہٹا دیں, ان کو طریقہ. لیکن عام آدمی کے بارے میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں. عام آدمی اس وقت جب ہماری بات سن کے علماء کو سناتا ہے نا, تو علماء اس بات کو سمجھیں, یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس پہ آمادہ نہیں کیا. ہماری تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے بھائی, ہمارا تو کوئی نہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی لوگ ہے, نہ کوئی رجسٹریشن ہے, نہ کوئی طبقہ ہے. ہم گفتگو کرتے ہیں, فیس بک پہ جاتی ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں متاثرین یہ چیز کیا متاثرین المورد کو میں نے جماعت بنائی ہے جماعت اسلامی کی طرح, کہ میں نے رجسٹریشن کر کے لوگوں کا یہ میرا ترجمان ہے, یہ المورد کے عام لوگ ہیں. لیکن علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے ہے کہ لوگوں کے اندر یہ رد عمل پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں. میں کراچی میں پڑھتا تھا جامعۃ الرشید میں, تو ایک دن میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر ایک صاحب آئے اور بڑے زور شور سے چیخنے لگے. تو انہوں نے طالب علم سے پریشان ہوئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا فتویٰ دیا صرف اس لیے کہ وہ ٹی وی دیکھتی تھی, اور آج تم سارے مولوی خوشبو پاؤڈر لگا کے ٹی وی بیٹھے ہوتے ہو. تو یہ رد عمل ان کی طرف سے کیوں آیا؟ اس لیے کہ پہلے مرحلے میں آپ نے لوگوں کو اتنا چارج کیا ہوا ہے,
اتنا سختی سے کہا. ان لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہوتی ہیں بھائی. کبھی آپ جائزہ لیں ان لوگوں کا, نفسیاتی طور پہ نارمل نہیں ہوتے وہ لوگ جس طرح کے شدت آمیز رویے دکھا رہے ہوتے ہیں. ان کو علماء کے ساتھ جو دھتکاریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جو ان کی عملی زندگی کے اندر معاملات خراب ہوئے ہوتے ہیں, وہ اس سب کو کہیں سے غامدی صاحب کو لیں گے. یہ جو ہماری جو لوگ نظر آتے ہیں آپ کو, میں ایمان سے آپ کو بتاتا ہوں, ان کو کبھی غامدی صاحب کے پورے اصول بتا دیے جائیں تو جو رویے مولوی کے ساتھ کر رہے ہیں وہی غام صاحب کے ساتھ کریں گے. وہ کرتے کیا ہیں, عام آدمی افادیت پہ مبنی پک اینڈ چوز کرتا ہے. اس کو موسیقی مل گئی یہاں سے, اس کو مصوری مل گئی یہاں سے, اس کو عورت سے ہاتھ ملانا مل گیا, غامدی صاحب زندہ باد ہو گئے. اب وہی مغرب میں ہم گئے ہیں, غام صاحب نے کہا تم تو زکوٰۃ ہر تنخواہ پہ دینی ہے تم نے. وہ غام صاحب تو بڑے سخت ہو گئے. غام صاحب کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے مثال طور پہ ذبیحہ کرنا, بسم اللہ کے بعد گوشت جائز نہیں ہوتا. سارے علماء مان رہے ہیں, تو غام صاحب بڑے سخت ہو گئے. آج کل تو لوگ ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اکثر وہ کمنٹس میں آ رہی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب کے ساتھ جب سے مولوی آئے ہیں نا تب سے یہ زیادہ مذہبی ہو گئے ہیں. وہ جو لبرل طبقہ ہے جو غام صاحب کو سن رہا ہوتا ہے, تو یہ عام لوگ اپنی اپنی سطح پہ. علم کا معاملہ یہ ہوتا ہے, علماء کو یہ چاہیے ہے کہ وہ اعلیٰ سطح کے علم سے کنیکٹ کریں. اور میں نے ہمیشہ جہاں مجھے موقع ملا, جو ہمارے حصے کے 2-4 لوگ آتے ہیں, ان کو ہمیشہ یہ کہا بھائی علم کی بحث میں کبھی مت کودو, یہ تمہارے کرنے کا استدلال ایک پروسیس کا نام ہے. صحیح. اور وہ کوئی بحثی نہیں ہوتی, نفرت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھا کے چپلے مارنا خود کو انکسار کی جگہ پہ رکھو. میرے خیال سے غامدی صاحب کا مخالف بھی جو ان سے ایک بات سیکھ سکتا ہے وہ انکسار ہے. عام آدمی تو عام آدمی, ہم طالب علم جو غامدی صاحب کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں, ہمیں بھی اپنی حیثیت حقیقت پہچاننی چاہیے. ہم کوئی مجتہد نہیں ہے. میں نے یہ لکھا ہے, میری یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ میں امام اعظم سراج الائمہ سے کوئی اختلاف کر سکوں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. مجھے ایک بڑے مجتہد کی بات نظر آئی ہے, اس کی بنیاد پر میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں فقہ حنفی میں غلطی ہے. میری اوقات نہیں ہے. ہر دنیا میں صلاحیت کے ساتھ لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مجتہد, وہ چند لوگ ہوتے ہیں. پھر محقق مزاج علماء ہیں, پھر دائی وائز قسم کے لوگ ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں ہماری طرح کے, پھر اس کے بعد ایک اور نچلا طبقہ. تو ان طبقات میں خود غامدی صاحب کی فکر کو جو لوگ پیش کرتے ہیں, جو نہیں رکھے گا لوگ ان کا فیصلہ کر دیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. غامدی صاحب کے جب کام ہوتا ہے تو اصول سے اطلاع, ایک آدمی کی 70 سالہ زندگی کی محنت ہے, ایک مکتبہ فکر جس کو 1 صدی گزر چکی ہے, اور اس نے ہوا میں نعرے نہیں لگائے. اس نے قرآن پر, اس نے سنت پر, اس نے حدیث پر, اس نے فقہ پر, اس نے کلام پر, اس نے تصوف پر, اس نے اجتہاد, ایک ایک چیز کی تصویر مکمل کر کے دی ہے. تو اس کو آپ گرانے کے لیے کسی فیس بک کے لڑکے کے کمنٹ لگ کے سنگ ماریں گے میرے؟ نہیں, بالکل وضاحت ہو گئی. حسن بھائی, آخری بات, آپ کیا استاد سے کچھ اختلافات رکھتے ہیں؟ یعنی جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں, ظاہر ہے نہیں ہیں, یا ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے, آپ کو زمانہ ہو گیا, آپ نے بھی اپنی عمر لگا دی, اور مجھے تو لگتا ہے اب گنیز بک میں آپ کا نام آ جانا چاہیے. جتنے پروگرام آپ نے غامدی صاحب کے ماشاءاللہ کیے ہیں اور ان کے کام کو پھیلایا ہے, تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسن الیاس صاحب جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ اختلافات نہ کرتے ہوں غامدی صاحب سے؟ کیا کچھ ایسے علمی اختلافات ہیں جو آج کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ بات استاد کی درست نہیں لگتی؟ لیکن جب آپ کسی صاحب علم کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا وقت گزارتے ہیں, مجھے 15 سال ہو گئے ان کے ساتھ, اور سیکھنے کا عمل کرتے ہیں, تو ایک لمبا عرصہ تو خود ان کے اصول اور اس کی فروعات اور اطلاقات کو سمجھنے میں گزرتا ہے. لیکن اس میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے مقامات آتے ہیں کہ جس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. وہ اختلاف کہیں اصول کی تفہیم کا ہوتا ہے, کہیں اصول کے اطلاق کا ہوتا ہے, کہیں اس اطلاق کو لے کر کسی مماثل صورتحال پہ اطلاق کا ہوتا ہے, کہیں انکنسسٹنسی کا ہوتا ہے, کئی طرز بیان, 10,000 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں. اگر ذہین طالب علم اپنے استاد سے زندہ تعلق رکھے تو ہماری تو زندگی اس میں گزرتی ہے. یعنی صبح اختلاف سے ہوتی ہے, شام اختلاف تک پہنچتی ہے. اور میرا معاملہ یہ اپنی ذات کی حد تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے آج تک غامدی صاحب کی کوئی بات ان کے کہنے پہ کبھی قبول نہیں کی. البتہ جو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے وہ میں اختلاف کا پروسیس عوام میں بیٹھ کے نہیں کرتا. یہ درست, میں اختلاف کا پروسیس, سمجھنے کا پروسیس ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ فکر کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس میں ایک چیز میں صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جس وقت کوئی مکتبہ فکر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس میں کیا پتا کتنی باتیں جو غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے اختلاف کے نتیجے میں صحیح بیان کر رہے ہوں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اختلافات رکھتے ہیں, نہ بتائیے, لیکن یہ کہ غامدی صاحب کے علم ہے کہ حسن الیاس صاحب کے کچھ اختلافات ہیں. میں اختلافات رکھ کے سونے کو کفر سمجھتا ہوں. میں قائل کرتا ہوں اپنی بات پہ, اگر مجھے کسی بات میں اختلاف ہو. میں تضادات میں نہیں جیتا. ہم نے ایک فکر کو اپنایا ہے, ایک شخص کو ہم سچا سمجھتے ہیں تو یا اس کو قائل کرتے ہیں, خود قائل ہو جاتے ہیں. آپ نے قائل کیا ہزاروں دفعہ غامدی صاحب سے کبھی گفتگو ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری یہ حیثیت ہے, میں ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ان کے پیروں میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں, لیکن ہماری کجمج بیانیوں سے بھی یہ صرف اصولی بات کر رہا ہوں. بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں جو جوہلا سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے سوالات, ہماری توضیحات, ہماری تنقیحات, یہ بھی ہم نے 23 اعتراضات سیریز کی ہے, ٹھیک ہے نا. 6 ساڑھے 6 سال
میں نے غامدی صاحب کے سامنے علماء کا استدلال پیش کیا 6.5 سال روزانہ کی بنیاد پہ اور سینکڑوں گھنٹوں کی گفتگو ہوئی ہے. تو لوگوں کے خیال میں جو میں نے سوالات اٹھائے ہوں گے ان کو سوچنے کا موقع نہیں ملا ہوگا. نہیں بالکل لاجیکل بات ہے. یہی کام ہوتا ہے. اب میں اس کو مثال کے طور پہ بازار میں لے کر آؤں کہ بھائی میرا غامدی صاحب, میں آپ کو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں, اور ہمارے اختلافات کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کو کبھی اب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں. میں جب گفتگو کر کے تھک جاتا ہوں غامدی صاحب سے تو میں گھر جا کر ان کو 10 صفحے کی ای میلیں اور خطوط لکھتا ہوں, حالانکہ میں 2 قدم پہ رہتا ہوں کہ میں شاید بولنے میں ناکام ہو گیا ہوں, میں لکھ کے بتاتا ہوں کہ میری بات یہ ہے. اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو پہلا یا ان کا فون آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی بات درست ہے, یا وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ اعتراض ہے. تو زندگی اسی کا حسن ہے. میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا, میں کوئی اس سطح پہ نہیں کھڑا ہوا کہ میں مثال کے طور پہ ان کی پوری فکر کو تلپٹ کر دوں. اس پہ میرا ایک اصولی اتفاق, کیونکہ میں اختلاف اتفاق کے 15 سالہ سفر سے گزر کے یہاں پہنچا ہوں. اب صورتحال کیا ہوتی ہے, اصولوں پر اطمینان ہے مجھے, اور وہ اطمینان محکم بنیادوں پہ, اطلاقات میں, توضیحات میں, پریزنٹیشن میں 10,000 اختلافات ہوتے ہیں. اور ابھی میں نے 10 سال ان کے ساتھ حدیث کے اوپر کام کیا بطور معاون کے, بطور موقع کے. تو 10 چیزیں جو میری تحقیق سے سامنے آتی ہیں وہ غامدی صاحب کے علم میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ بتانا کہ جی میں نے مثال کے طور پہ 5 اختلافات کیے تھے اور غامدی صاحب کو اس پر میں نے قائل کر لیا, یہ مولویوں کا طریقہ ہوتا ہے. سچے طالب علم میرا مقصود یہ ہے بھی نہیں. اصل چیز یہی ہے کہ جب بعض اوقات ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, بات میں نے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے بھی ملاقات میں ان کے سامنے رکھی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید محض نہ کرو, اگر کہ تم جانتے ہو, علم رکھتے ہو, تو پھر آپ کو بھی ایسا مقلد نہیں ہونا چاہیے. غامدی صاحب کو اگر یہ اندازہ ہو جائے نا کہ کوئی ان کے ارد گرد ان کی تقلید کرنے کی جگہ پر آ گیا, وہ ان کی مجلس میں رہ ہی نہیں سکتا. اچھا, یہ میں آپ کو اپنا یعنی وہ تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے سنا کہ وہ بڑے سخت الفاظ بھی کہتے ہیں اس معاملے کے, اگر آپ 100% مجھ سے متفق ہیں ان کا ہم سے جو روزانہ کا مطالبہ ہوتا ہے, یعنی مجھے زندگی کی مصروفیات کو اوپر نیچے کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ صبح جب میری ملاقات ہوگی تو میرا استاد جو مجھ سے پہلی چیز پوچھے گا وہ یہ پوچھے گا کہ فلاں جو تنقید آئی تھی وہ آپ نے پڑھی ہے, اور اگر پڑھی ہے تو بتائیں ہمارے اصول نظام فکر میں اس کا کیا جواب ہے. یعنی وہ یہ امتحان لیتے ہیں روز ہمارا, یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ اگر یہ تنقید ہے تو آپ کیا میرے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے. بہت خوب, بہت خوب. الحمدللہ میرے خیال سے آج بس اس نشست کو اختتام کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ راہیل بھائی مجھے خوب گھور رہے ہیں اس وقت کہ ان کی وجہ سے وہ بھی نہیں کھا پا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ہمیں موقع میسر آیا الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا تو حسن بھائی سے دوبارہ ملاقات ہوتی رہے گی. ایک چیز جو میں نے حسن بھائی کے گوش گزار کی تھی چند دن قبل, وہ میں آپ کے سامنے بھی دہرائے دیتا ہوں کہ یہ میرا احساس ہے, کہاں تک درست کہاں تک غلط یا آپ خود مجھے بتائیے, کہ ایک فلسفہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے, انسانی علم جو ہے وہ کیسے ترویج پاتا ہے, کیسے آگے قدم بہ قدم بڑھتا ہے. اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی بھی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے, مقدمے کو آپ تھیسس کہہ لیجئے, کہ ایک تھیسس پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس تھیسس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں. اس تھیسس میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, بہت سے عقائد ہوتے ہیں, بہت سی پریکٹسز ہوتی ہیں, اور لوگوں کو وہ 100% لاجیکل لگتی ہیں, وہ اسے قبول کر لیتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر اختلاف نہیں ہوتا. لیکن جب زمانہ گزرتا ہے تو اس کی کمیاں, اس کی کوتاہیاں, اس کے اختلافات واضح ہونے لگتے ہیں. پھر کوئی صاحب اٹھتے ہیں جو اینٹی تھیسس پیش کرتے ہیں, یعنی ایک رد بیانیہ پیش کرتے ہیں, جو اس بیانیے کی خامیوں پر جو ہے نا وہ سوال اٹھاتا ہے یا بتاتا ہے کہ بھئی اس کو یوں دیکھنا چاہیے آپ نے, یہاں اطلاق میں غلطی ہے, یہاں پر فلاں میں غلطی ہے. تو یہ ایک رد بیانیہ ہوتا ہے, ایک اینٹی تھیسس ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے, اور اس پر پھر ایک بڑی مخالفت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بیانیہ یا تھیسس والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جدت پسند لوگ ہیں, یہ چیزوں کو بدل دینا چاہتے ہیں. اور جو نئے لوگ اٹھتے ہیں رد بیانیہ کے طور پہ, اینٹی تھیسس کے طور پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ایک طرح کے دقیانوس لوگ ہیں, روایت پرست لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس طریقے کی بات کہنے لگتے ہیں, حالانکہ چاہے مقصود ہونا ہو لیڈرز کا, لیکن عوام ایسی ہی ہوا کرتی ہے. تو یہ دونوں جانب سے ایک بڑی ایک کشمکش ہوتی ہے, اور پھر ایک زبردست چیز پروڈیوس ہوتی ہے, اور جسے کہتے ہیں سنتھیسس, جس میں تھیسس اور اینٹی تھیسس دونوں کی اچھائیاں جو ہے وہ ایک جگہ یکجا ہو جاتی ہیں اور سنتھیسس کی صورت میں پیش ہو جاتی ہیں. اور یہ سنتھیسس پھر آگے جا کر ایک وقت میں پھر تھیسس بنتا ہے, اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. لیکن یہ سنتھیسس جس میں دونوں بیانیوں کی اچھائیاں ایک جگہ یکجا ہو جائیں, میرے خیال سے آنا موجود ہے. غامدی صاحب کی صورت میں شاید غالباً ہمیں اینٹی تھیسس میسر آ چکا ہے. ہمارے پاس بہت سارے نام موجود ہیں, غالباً آپ ابھی اکرم ندوی صاحب سے بھی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یاسر قاضی صاحب ہیں آپ کی, ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے, وحید الدین خان صاحب مرحوم ہیں, اور دیگر بہت سے نام ہیں, راشد ساز صاحب ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں
جو اس بیانیے کی خامیوں کو واضح کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب اس میں میری نظر میں کم از کم سرخیل ہیں، سب سے آگے ہیں اور انہوں نے پیش کیا، لیکن یہ اینٹی تھیسز ہے. تو ابھی یہ مقدمہ چلے گا، اور آج مجھے حسن بھائی کی گفتگو سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکر ابھی ترویج پا رہی ہے، یہ اپنے ارتقاء کے اندر ہے اور یہ ابھی مضبوطی میں آئے گی، ابھی اپنے پورے جوبن پر نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ہی نتیجہ نکلے گا. تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ فتوی کی تلوار چلائیں، ایک دوسرے پہ نفرت کے نشتر برسائیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں جانب مخلص لوگ موجود ہیں. یہ دونوں جانب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.